اس وقت ہمارے معاشرے کو ایک دیمک لگ گئی ہے. وہ دیمک کیا ہے؟ جھوٹ. یہ ایک ایسی برائی ہے کہ یہ ہر برائی کی ماں ہے. میرے غوث پاک علی رحمہ، آپ کا واقعہ اپنے بے شمار علماء سے سنا ہے، بڑا مشہور معروف واقعہ ہے. آپ علم دین کی غرض سے گھر سے نکلتے ہیں، کہیں دور کا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ ابھی کم سن ہیں اور ماں کہ میرے بیٹے کو کہیں ضرورت پڑ جائے تو 40 اشرفیاں اپنے بیٹے کے کرتے کے دامن میں سی دیتی ہیں. تو ماں نے جب وہ بیٹا رخصت ہونے لگا تو ماں ایک نصیحت کرتی ہیں، اور یہ نصیحت میرے اور ہر ایک جو باپ یہاں بیٹھا ہے وہ نصیحت رٹ لینی چاہیے اور ہر ماں کو اس پر عمل کرنا چاہیے. ماں نے کہا بیٹا کچھ بھی ہو جائے کبھی تو نے جھوٹ نہیں بولنا. راستے میں ڈاکو پڑ گئے، قافلہ لوٹنا شروع کیا. اس کم سن بچے کو ہر کوئی دیکھتا تو آگے گزر جاتا، بھلا اس کے پاس کیا ہوگا. ایک نے پوچھ لیا شہزادے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس تو 40 اشرفیاں ہیں. اس نے سوچا مذاق کر رہا ہے، وہ آگے گزر گئے. اسی طرح ایک اور ڈاکو آیا لوٹتے لوٹتے، اس سے پوچھا تو اس نے بھی ایسا کہا. وہ اس کو پکڑ کے تو اپنے جو ان کا سردار تھا اس کے پاس لے گئے. اس نے دیکھا کہاں ہے؟ کہا یہ میرے کرتے کے دامن میں. دیکھا تو کرتے کے دامن میں. انہوں نے پوچھا کہ تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا کہ میرے پاس نہیں ہے، تو نے ہمیں کیوں بتایا؟ کہا میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. کیا کبھی جھوٹ بس میں وہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں. اب وہ کہتے نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے، تو اب ہر انسان کے سینے کے اندر دل دھڑکتا ہے. تو اس کو خیال آیا بھئی ماں سے کیا ہوا وعدے کی اتنی لاج ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے اور یہ اللہ کی مخلوق کو ستانا اور لوٹ مار کرنا، ہم سے بڑا وہ بدقسمت بدبخت ہے. بس اللہ کے ولی کی صحبت اگر کسی کو چند لمحوں کے لیے بھی نصیب ہو جائے نا جی، اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اللہ کے ولی کے پاس، اور ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے پاس بندہ بیٹھے تو پھر اس کو اپنا آئینہ نظر آنا شروع، یار میں کیا ہوں، اس کو اپنی معرفت شروع ہو گئی. یہ عرف کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے میرا نام فلاں خان صاحبوں میں، فلاں پیر صاحبوں میں، فلاں چودھری صاحبوں میں، فلاں ملک صاحبوں میں، فلاں وزیر صاحبوں میں. یہ پہچان نہیں آپ کی کہ آپ کے نام کے ساتھ پیچھے کتنے القابات لگے اور آگے کتنے تغمے لگے. نہیں، پہچان یہ ہے کہ اپنی معرفت. اور اپنی معرفت کیا ہے؟ کہ بندے کو حقیقت میں نظر آ جائے میری تخلیق کیا ہے اور مجھے بھیجا کس لیے گیا ہے. ابھی تک میں کون کون سے نکمے اور آوارہ کاموں میں رہا ہوں، اب مجھے ان کو درست و صحیح کیسے کرنا ہے. تو اللہ کے ولی کے پاس جب وہ شخص آیا، اس نے جب حضور غوث پاک بھی کم سے نے وہ چند جملے سنے نا، تو اس ڈاکو کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمیں ایک ماں سے کیا ہوا وعدہ اگر بچہ اتنے بخوب طریقے سے نبھاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا بیٹا ایسا کر تو ہمیں توبہ کرا، تو ہمیں. اب وہ ببعا لشکر جو اس کے ساتھ کرندے تھے، جو اس کے معاونین تھے اس غلط کام میں، ان سب کو اس نے لیا اور حضور غوث پاک کے ہی ہاتھ پر توبہ کر کے تو وہ پکا سچا مسلمان بن گیا. اب ہم دیکھیں، ہم ایک بہترین سلسلے کے ساتھ وابستہ ہیں، جو سلسلہ چاہے وہ جتنے بھی سلاسل ہیں، جو سلاسل طریقت کے ہیں، وہ ہمیں ایک ہی دروازے تک لے کے جاتے ہیں، اور وہ دروازہ مولا علی کا ہے، وہ دروازہ 4 یاروں کا ہے. اور ان کے دروازے پہ پہنچ کے جس دروازے پہ ہم جا کے تو اپنی آپ کو ایک اعزازی اور فخر کے مقام پہ بڑے بڑے ولی جا کے سر ٹیکتے ہیں، وہ دروازہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جب تو ہر ایک ہمیں رہنمائی اسی در کی کرتا ہے، اسی طرف ہم نے چلے جانا ہے.
تو اس کی بنیادی سب سے پہلا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک قطرے کو پورے دریا کو ایک کوزے میں پورے سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے، تو ہم نے سب سے پہلی تربیت یہ لی ہے کہ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سیدھی بات کہو، سیدھی بات کہو۔ ایک اور مقام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ قرآن ہمیں بہترین رہنمائی فرماتا ہے، تو ہمیں اس حکایت سے یہ معلوم ہوا کہ ہر موڑ پر ہم نے سچ بولنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے سچ بولنا ہے۔